امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام محمد سے پڑھے ہیں۔ اور امام محمد کون ہے؟ جس کی ابھی داڑھی نہیں آئی تھی، امام صاحب سے پڑھنے کے لیے بچہ آیا، عرب زبان کا تھا، تو امام صاحب نے دل میں سوچا کہ چھوٹے بچے کو اپنے قریب بیٹھ کے پڑھاؤں، اس سے بہتر ہے اسے چھٹی دے دوں، اسے کو بیٹا بعد میں آنا۔ ڈائریکٹ اس کا دل نہیں توڑ سکتے تھے کہ اڑ جا میں تجھے نہیں پڑھاتا، لیکن بچے کو قریب بٹھاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا تھا انہیں، تو اسے کہا بیٹا میں حفظ قرآن پسند کرتا ہوں، پہلے حافظ بنو پھر میرے پاس آنا۔ یہ جمعے کے دن کی بات تھی، اگلے جمعے امام محمد پھر آ گئے، تو کہا بیٹا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ حفظ کر کے آنا، ایسے میں علم حدیث کی کتاب میں آپ کو داخل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا حضرت الحمدللہ ایک ہفتے میں نے قرآن حفظ کر لیا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بندہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے اور فقہ حنفی کا مدون ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اس بندے سے پڑھا ہے، اور امام ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی اتنی حدیثیں اور اتنی مسائل کی تعداد پڑھی ہے کہ اسے اونٹ اٹھانے پہ آئے تو اونٹ عاجز آ جائے۔ حفظت عن محمد وقر بعیر۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے بہت شوق تھا امام ابو حنیفہ سے ملنا، عمر میں چھوٹے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کا درجہ امام صاحب اور امام مالک کی ملاقات ثابت ہے۔ امام صاحب مدینہ منورہ میں تھے تو امام مالک ملاقات کے لیے ملے، اور امام ابو حنیفہ سے علمی مذاق چیک کرتے ہوئے کہ یار اس بندے کی بڑی تعریف سنی ہے، بڑے بڑے صحابہ سے اس نے پڑھا ہے، ذرا دیکھیں یہ کس حد تک ماہر ہے۔ تو امام مالک نے پوچھا انت من عین، آپ کے شہر کا کیا نام ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے بڑی متانت سے جواب دیا انا من اہل الکوفہ، میں عراق کے شہر کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کوفہ میں قاتلین حسین کی وجہ سے بدنام ہے کوفہ، وہ چاند بے ایمان یہاں رہتے تھے، اب چاند کی وجہ سے پورا شہر بدنام ہو گیا، لیکن ہونا تو ایسے نہیں چاہیے۔ تو امام مالک نے کہا اچھا کوفی لا یوفی، وہاں کوفے کے ہو جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں وفائیں نہیں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے دل میں سوچا کہ یار ہر بندہ تو غلط نہیں ہو سکتا، حضرت علی بھی وہاں رہے ہیں، تو پوچھا انت من عین، آپ کہاں سے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سینہ چوڑا کر کے فرمایا انا من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے شہر مدینہ منورہ کا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ نے عرض کیا کہ مدینہ کی مٹی میری آنکھ کا سرما، لیکن ایک بات پوچھوں، قرآن کریم میں ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینہ میں بڑے بڑے بے ایمان منافق رہتے ہیں، آپ اسی شہر کے؟ تو امام مالک فرمان لگے وہ تو چند بے ایمان تھے، اس کی وجہ سے حضور کا مدینہ خراب کیسے ہو گیا؟ کہ وہ چند بے ایمان تھے، اس وجہ سے حضرت علی کا کوفہ کیسے غلط ہو گیا؟ تو امام مالک نے گلے ملے اور امام صاحب نے فرمایا لو کلمک فی ہذہ الساریۃ ان یجعلھا ذہبا لقام بحجتہ، میں تو انہیں دیکھنے آیا تھا، آج یقین ہو گیا ہے اگر یہ لکڑی کے ستون کے بارے میں دعویٰ کر دینا یہ لکڑی کا نہیں ہے سونے کا ہے تو دلیل دینے میں یہ پابند ہے، اور یہ دلیل دے کے اس کو سونا ثابت کر کے دکھا دے گا۔ یار کیا بات ہے اس شخص کے علوم، یعنی امام مالک بھی معترف ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں وہ فرماتے ہیں میری زندگی کی خواہش تھی اے کاش میں امام ابو حنیفہ سے ملوں، لیکن میں نہ مل سکا، وہ بہت بعد عرصے بعد آئے ہیں۔ تو کہا ہوا من العلم والزہد والتقوی وإثار دار الآخرہ بمحل لا یدرک ممن عہد قبلہ، کہ امام ابو حنیفہ علم میں، تقوی میں، ورع میں، للہیت میں، اللہ کے ڈر میں اس حد تک پہنچے تھے کہ بعد والوں میں کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے بڑے علوم متوجہ کیے، پڑھ لیا، اس کے بعد 40 آدمی کی کمیٹی بنائی۔ 40 کون؟ جو قرآن کے حافظ، حدیث کے حافظ، صحابہ کے فتاوی کے حافظ، آثار زبان کے حافظ، عرب نو کے زبان پر ان کی لغت ہو، عرب میں ماہر، کلام میں، یعنی علوم میں آخر درجے کے 40 بندے اکٹھے کیے اور ان کو ایک جگہ بٹھایا، ایک سال کے عرصے تک بیٹھ کے کہا الحمد کی الف سے والناس کی سین تک مکمل شریعت کے مسائل لکھو، ہر وہ مسئلہ لکھو جو واضح شریعت میں نہیں آتا کہ امت اس پہ عمل کر سکے۔ مسئلہ آتا یہ 40 آپس میں بحث کرتے، دلیل چلتی، یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے، ان میں بڑے بڑے علماء ہوتے، آخر میں جب سب متفق ہو جاتے تو مسئلہ لکھ لیا جاتا۔ امام ابو حنیفہ نے یوں فقہ حنفی مرتب کی ہے۔ ان مسائل کی تعداد کتنی ہے؟ آج تک جو گنی جا چکی ہے وہ ہے 12,90,000 مسائل کا نام فقہ حنفی ہے۔
فقہ کا معنی ہوتا ہے شریعت کا قانونی مسئلہ، یہ قانونی آئینی طریقے سے ہے، تو اسے قانونی طور پہ امام صاحب نے بیٹھ کے دفعات لکھی ہیں، اور ان کی جو مین دفعات ہے وہ 1,00,000 دفعے ہے، اس کے ساتھ نیچے پھر اس کے ذیلی دفعات ہیں، اوپر قانون ہوتے ہیں، نیچے اس کے آرٹیکل میں ترامیم اور جو ہم معاملات چلاتے ہیں قانون کے طالب علم میں سے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو یہ امام صاحب کے کارنامے ہیں، اور پھر اتنے زبردست طریقے پر دنیا میں وقت گزارا ہے۔ تاجر تھے، کبھی کسی سے مانگا نہیں، تجارت کرتے تھے، اور تجارت بھی ایک ٹائم تک۔ ایک دن عصر کی نماز سے پہلے دکان بند کر لی۔ کسی نے کہا وجہ؟ اس زمانے میں لائٹس نہیں ہوتی تھی کہ انرجی سیور اور لائٹ ہو رات کو۔ کہا کہ یار اب بادل آ گئے ہیں، آسمان پہ اندھیرا چھا گیا ہے، کہیں کوئی بندہ آئے اور اعلیٰ اور ردی کپڑے میں فرق نہ کر پائے تو میں حرام نہیں کمانا چاہتا، کل کریں گے۔ کسی کو قرضہ دیتے نا، اور اس قرضے والے سے ایک ٹیڈی کا بھی فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے۔ آج کل لوگ قرضہ دے کر جو فائدہ حاصل کرتے ہیں یہ سود ہے، تو وہ قرضہ دے کر فائدہ حاصل نہیں کرتے، حتیٰ کہ اس کے گھر اگر قرضے کی وصولی کے لیے امام صاحب یا ان کا شاگرد جاتا ہے نا، اس گھر کے دروازے کے سائے میں، اس کے دیوار کے سائے میں بھی نہ ٹھہرتے کہ کہیں یہ فائدہ لینے کے زمرے میں نہ آ جائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا